بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کا جو 16 نمبر سبق میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک مسئلے کو بنائے، کس مقدار سے بنائے، کس طرح سے بنائے، اور اس کے لیے کس طرح سے ہم اصل کو ڈھونڈے کہ جس سے ایک مسئلہ آپ حل کر سکے۔ اصل میں ورثہ جو ہے ہمارے پاس دو طرح ہے۔ ورثہ کسے کہتے ہیں؟ وارثوں کو بولتے ہیں۔ یہ ورثہ جو ہے دو طرح ہے، یا تو کیا ہوں گے؟ اصحابہ ہوں گے، اسٹرانگ ریلیٹیوز، جو کیا ہو سب مرد ہو، مرد اصحابہ مرد ہو سب۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مرد و عورت دونوں ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، مرد و عورت۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اصحابہ ہو یعنی اسٹرانگ ریلیٹیوز ہو، ان کے ساتھ حصہ دار بھی ہو، حصہ دار جن کو حصے دینے پڑتے، قرآن کریم وغیرہ میں ان کے حصے مقرر یا حدیث میں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ صرف حصہ دار لوگ ہو۔ دیکھیں ان میں فرق آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اصحابہ کسے کہتے ہیں اور حصہ دار کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس سے پہلے والے 15 پارٹس نہیں دیکھے ہیں ٹاپکس، تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو بھی سمجھ سکتے، لیکن اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرات محترم، یہ 4 حالت ورثہ کی عموماً ہوتی ہے، کیونکہ وارث جب ہوتے یا تو صرف اسٹرانگ ریلیٹیوز رہ جاتے ہیں آدمی کے، مرد، یا مرد اور عورتیں دونوں اسٹرانگ ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اسٹرانگ ریلیٹیوز کے ساتھ کچھ حصہ دار ہوتے ہیں۔ حصہ دار اس سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو حصہ دینا پڑتا ہے۔ اسٹرانگ ریلیٹیوز تو وہ ہوتے جو حصہ بچ جائے اس کو لے لیتے، اگر نہیں بچا تو پھر ان کو کچھ نہیں۔ اور حصہ دار کبھی کبھی صرف حصہ دار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلی حالت کو دیکھیے کہ اگر اصحابہ ہو تو پھر مسئلہ جو ہے کس سے بنائیں گے؟ صرف اصحابہ ہو، مثلا کسی مسئلے میں صرف اصحابہ ہو تو پھر مسئلہ جو ہے نا ان کی تعداد سے بنے گا۔ تعداد کا کیا معنی ہے؟ اگر وہ 4 ہے تو 4 سے بناؤ، تو ان کی تعداد معتبر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عدد رأس بھی بولتے ہیں، یعنی سر مراد کیا ہے؟ 4 سر ہے، 4 نفر ہے، نفری مراد ہوگی، اس کو نفری بھی آپ بول سکتے ہیں، نفری۔ تو اگر مسئلے میں دیکھیں 3 بیٹے ہیں ایک آدمی کے، کوئی اور نہیں تھا، بس صرف 3 بیٹے تھے، یہ مر گیا تھا، تو مسئلہ جو 3 سے بنائیں گے، آسان بات ہے۔ ہر ایک کو جو ہے ایک ایک حصہ دیا کرو۔ کیا معنی؟ اگر 3 کہتے تو ایک ایک کھیت مل جائے گی، 3 کروڑ ہے تو ایک ایک کروڑ دے۔ اس طرح سے ہر چیز میں اب 3 بنا لے، آسان بات ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر اصحابہ، جس یہاں پر ہم نے بتایا تھا دوسری حالت، کہ وہ کیا ہو؟ مرد عورتیں دونوں ہو، مرد عورت دونوں جمع ہو، تو پھر اسی صورت میں مسئلہ تو اسی طرح بنے گا، مقدار سے، عدد سے، نفری سے، لیکن صرف یہ فرق ہے نا کہ مرد دوگنا حصہ لے گا۔ یہ تو معلوم بات ہے ہر جگہ، مرد دوگنا، عورت جو ہے اکرا لے گا، اکرا، اکرا معنی نے صرف ایک حصہ لے گا، سنگل حصہ۔ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اکرا۔ اور اگر ورثہ کیا ہو؟ ذو فرض ان کے ساتھ جمع ہو جائے، جس سے یہاں پر بتا دیا، حصہ دار ان کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اصحابہ بھی ہے اسٹرانگ ریلیٹیوز، اور ان کے ساتھ حصہ دار بھی ہے، تیسری حالت ہے۔ تو
تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہاں پر مخرج سے بنے گا. مخرج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدار کو بولتے ہیں. دیکھیے تیسری حالت کیا ہے؟ اسبا پلس حصہ دار. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ مخرج سے حل ہوگا. مخرج سے حل ہوگا. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مقدار کو کہتے ہیں محترم حضرت. جو مقدار ہوتی ہے اسی سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. مثال دے کے اگر ایک مسئلہ درپیش ہے، اس میں ایک شوہر تھا، مثلا ایک شوہر تھا، دوسرا بچ گیا تھا، اس کا بیٹا تھا، اور ایک اس کی بیٹی تھی، مثلا خاتون مر گئی تھی. تو مسئلہ کس سے بنائیں گے آپ؟ پر اسے نہیں کہ یار یہ 3 آدمی ہیں 3 سے بنائیں گے. یہاں پر مخرج جو ہے 4 بچا ہے، 4. کیونکہ شوہر کو جو ہے چوتھائی حصہ ملتا ہے جب کوئی بیٹا بیٹی موجود ہو. چوتھائی کا مسئلہ ہو پھر تو ظاہر ہے کہ کس سے بنائیں گے؟ 4 سے بنائیں گے. تو جب 4 سے بنائیں گے آسان بات ہے، شوہر کو 2، ایک حصہ شوہر کو جائے گا، اور ڈبل جو ہے بیٹے کو جائے گا، سنگل جو ہے بیٹی کو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے اس کا.